بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان محترم اور معزز حاضر کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا زیادہ شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا کہ جس کے لگاتار ایک جمعہ، دوسرا، تیسرا، یہ 3 جمعہ گزر چکے ہیں، جہاں پر ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ وہیں پر رنج اور افسوس غم بھی اس بات کا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مبارک مہینہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم اس طریقے سے تیسرے عشرے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں اور آج رمضان مبارک یہ 4تھی جمعہ ہے اور اس میں انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے جو احکامات آئیں گے وہ عید الفطر کے تعلق سے ہیں، اس لیے کہ عید الفطر کے لیے تھوڑا ہی عرصہ باقی رہ گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر جب فضل فرماتے ہیں نماز پڑھنے کی توفیق، روزہ رکھنے کی اور اس کا مشقت برداشت کرنے کی قوت اور طاقت، تراویح کو خشوع و خضوع سے پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اہل ایمان کے لیے دل کی گہرائیوں سے خوشی کا اظہار ہو اور ان کو دلی مسرت ہو۔ ایک بات کو اچھی طریقے سمجھا جائے کہ انسان کی فطرت اللہ رب العزت نے اس طریقے سے بنائی ہے کہ ہر انسان چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے عمر کے کسی مرحلے میں ہو، مرد ہو یا عورت ہو یا بچے ہوں، یہ چاہتا ہے کہ کچھ سیر و تفریح کریں، کچھ خوشی کا اظہار کریں اور کچھ کھائیں پیئیں، اچھل کود کریں، یہ اسی طریقے سے ایسے مقام پر جائیں کہ جہاں پر کہ ہم کھائیں پیئیں اور پکنک وغیرہ منائی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے عید اسلام کے اندر ہے جس کے معنی آتے ہیں خوشی کے معنی آتے ہیں۔ ہر مذہب کے اندر تہوار منایا جاتا ہے جو ان کے اپنی تعلیمات ہوتی ہیں یا ان کا جو طور طریق ہوتا ہے وہ ایک تہوار مناتے ہیں، چونکہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، دلی کیفیت ہوتی ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والے چاہتے ہیں کہ کوئی خوشی کا دن زندگی کے اندر آنا چاہیے، لہٰذا تمام قوم دنیا کے اندر سال میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، کسی کے پاس 8-10 مرتبہ تہوار آتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں نے جب مشقت کو برداشت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فوراً اور متصلاً خوشی کا موقع اللہ رب العزت فراہم فرماتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر حضرات انصار کو آپ نے دیکھا، وہاں کے موجودہ لوگوں کو، صحابہ کرام کو آپ نے دیکھا کہ وہ خوشی اور مسرت کے لیے کچھ کھیل کود کیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے فرمایا ما ھذان الیومان تلعبون فیہما، آپ نے فرمایا کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے کیوں کھیل کود کرتے ہیں اور سیر و تفریح مناتے ہیں؟ انہوں نے کہا کننا نلعب فیہما یا رسول اللہ فی الجاہلیت، یا رسول اللہ اسلام کے قبول کرنے سے پہلے ہم ان دنوں کے اندر سال میں 1-2 دن خوشی کے منایا کرتے تھے، اسی کی یاد میں آج ہم منا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کو دوسرے 2 دنوں میں تبدیل فرما دیا۔ کون سے 2 دن ہیں وہ؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا ان سے کہ وہ جاہلیت کی چیز تھی لہٰذا اس کو چھوڑ دو، حرام ہے، گناہ ہو جائے گا، تم کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔
بلکہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے ان 2 دنوں کو جو تم 2 دن یعنی ایام جاہلیت کے اندر اس طریقے سے خوشی کے منایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل فرما دیا۔ کس طریقے تبدیل فرما دیا؟ ایک تو یہ کہ جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ ختم ہوتا ہے، شوال کی 1 تاریخ آتی ہے، اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کی طرف حکم یہ ہوتا ہے کہ میرے بندوں اب آج کے دن تم کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اسی لیے بات بتلائی گئی ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنا حرام ہے، سخت ترین گناہ ہے، چونکہ اس دن میں ان 2 دنوں میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی میزبانی کے اندر بطور خاص ہوتے ہیں، لہذا حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان دنوں میں کھاؤ اور پیو۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وذکر اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان 2 دنوں میں یعنی ان دنوں میں، اس سے مراد یہ ہے کہ عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن اور عید الاضحیٰ کے بعد مزید دن 3 دن یعنی 11 12 13 ان تاریخوں میں سال میں 5 دن ایسے آتے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا سخت ترین گناہ، نافرمانی، معصیت کہلاتا ہے، اور فرمایا گیا کہ ان دنوں میں روزہ مت رکھو۔ بہرحال آپ حضرات سے باتیں بتلائی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آج الحمدللہ رمضان مبارک کی 4تھی جمعہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یہ 3را عشرہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا شمار، ساری امت مسلمہ کا شمار، قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کا شمار ان لوگوں فرما دے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو بہرکیف بات بتلائی جا رہی تھی کہ سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں جس کو عید کہا جاتا ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے، اچھی طریقے سے رکھیے کہ ہماری جو عید ہے یہ اغیار کی عید کی طرح نہیں ہے۔ ہماری عید میں اور دیگر اقوام کی عید میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دیگر اقوام کو ان کا اپنا عمل مبارک، ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ عید کے روز بھی، خوشی اور مسرت کے روز بھی آپے سے باہر نہیں ہونا ہے۔ خوشی اور مسرت کے دن سڑکوں کو، راستوں کو نہیں گھیرنا ہے۔ خوشی اور مسرت کے دن راستوں کے اوپر یعنی اس طریقے سے آگ کو نہیں جلانا ہے۔ خوشی اور مسرت کے موقع پر لوگوں کے کپڑے رنگین نہیں کرنا ہے، بلکہ اس موقع پر حکم یہ دیا گیا ہے کہ جس وقت وہاں پر جاؤ، عیدگاہ میں جاؤ اور آؤ، تو عید الفطر میں یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چلیے آپ کو اب ہم شروع سے لے کر چلتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ جب جیسے آج اتنے دن نکل گئے ہیں، آج 4تھی جمعہ ہے، آئندہ انشاءاللہ تعالی جمعرات یا جمعرات کو اگر نہ ہو تو جمعہ کو تو انشاءاللہ تعالی عید الفطر طے شدہ ہے اور پکی بات ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ عید کے دن اگر جمعہ کے روز اگر عید اگر آ جائے تو اس میں ہمارے لیے دگنی خوشی ہو جاتی ہے۔ عید وعید وعید سرنا مجمع یوم الجمعہ والعید، یہ فرمایا گیا ہے کہ عید کا دن اور جمعہ کا دن یہ سب کے سب ایک ساتھ اکٹھا ہو گئے ہیں، اور وجہ الحبیب و یوم الجمعہ کہ عید کا دن بھی ہے اور اپنے محبوب سے، اپنے دوست سے، اور جس سے کہ ہم کو یعنی چاہت ہو اور اس طریقے لگاؤ ہو، اس سے ملاقات ہو، وہ بھی کچھ عید سے کچھ کم نہیں ہے۔ تو ایک تو عید کا دن، دوسرے جمعہ کا دن جس کو یوم العید کہا گیا ہے، اور تیسرے اپنے کسی ایسے دوست سے ملاقات کہ جس سے ہم کو انتہائی لگاؤ اور محبت ہو، یہ تیسری عید کہلاتی ہے۔ تو اگر جمعرات کو اگر عید نہ ہو اگر اور مہینہ اگر 30واں اگر ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو جس کو اگلا جمعہ کہا جائے گا تو اس میں انشاءاللہ تعالی عید الفطر انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ رمضان شریف کا مہینہ ختم ہو تو اس کے بعد اور عید کی رات یعنی دونوں کے درمیانی رات، اس میں ہم جاگنے کا، انفرادی طور پہ جاگنے کا ہم اہتمام کریں، اجتماعی طور پر نہیں بلکہ فردن چاہے اپنے گھر میں ہو، مسجد کسی کونے کے اندر ہو،
چونکہ وہ عیدین کی جو رات ہے بڑی متبرک اور مقدس رات ہوتی ہے، بلکہ اس کو لیلۃ الجائزہ بھی بعض حضرات نے کہا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے، وہ اس کی مستقل یعنی اپنے طور پر فضیلت ہے۔ اور لیلۃ الجائزہ یعنی اس رات کو بھی کہا گیا حدیث پاک کے مطابق جو رمضان شریف کی آخر رات ہوتی ہے، جس کو انشاءاللہ تعالی ایک مستقل بیان کے اندر انشاءاللہ تعالی بتلایا جائے گا۔ تو بہرکیف یعنی عید کے روز صبح میں سویرے جلدی جاگ جانا، نماز فجر کا اہتمام کرنا اپنے مسجد کے اندر کر لینا چاہیے، پھر نماز سے آنے کے بعد فوری طور پر اچھی طریقے سے غسل کیا جائے، اور غسل بھی بڑے اہتمام سے ہو۔ جو ہم سال کے 11 مہینے جس خوشبو کا صابن کا استعمال کرتے ہیں، اس روز اچھی صابن اپنے گھر میں لے کر آنا چاہیے، تاکہ گھر کے تمام افراد اچھی خوشبو کے صابن کا اہتمام کریں، استعمال کریں۔ پھر اس کے بعد عمدہ قسم کے کپڑے ہم پہن لیں۔ بہتر بات یہ ہے کہ ہم نئے کپڑے پہنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم کو عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نئے لباس میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمان الہی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں فرمائی ہیں اس کا اظہار کیجئے۔ اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں پر تکبر، گھمنڈ اور غرور، اپنی بڑائی برتری، یہ بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہماری زبان سے بھی ہو، ہمارے اپنے اعضاء سے بھی ہو، صدقے خیرات کے ذریعے سے بھی ہو، اور اپنے جسم پر اچھا لباس پہن کر بھی ہو۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ عید کے روز عمدہ سے عمدہ لباس پہننا، نئے کپڑے پہننا سنت اور مستحب کہلاتا ہے۔ چلیے اب یہاں تک ہم آ چکے ہیں کہ عید الفطر کا دن ہے، خوشی اور مسرت کا دن ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں برکتوں کے نزول کا دن ہے۔ اب ہم غسل کر لیے اچھی طریقے سے، غسل کے اندر اچھی خوشبو کے صابن استعمال کیے، اپنے جسم کے میل کچیل کو دور کیے، اس کے بعد اچھا لباس، عمدہ لباس، نیا لباس اگر ہو تو بڑی اچھی بات ہے، خدا نہ خواست اگر نہ ہو تو پھر اس صورت میں ہمارے پاس جتنے کپڑے ہیں ان تمام میں جو ہم کو سب سے زیادہ پسند ہو وہ لباس ہم نے پہن لینا چاہیے۔ اب یہ لباس ہم پہن لیے اور اس دن ہم نے مسواک کا بھی بطور خاص استعمال کرنا چاہیے کہ اپنے دانتوں کی صفائی منجن کے پیسٹ کے ذریعے سے ہو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسواک کا بھی اہتمام ہو، استعمال ہو، اور ضروریات سے اطمینان سے اچھی طریقے فراغت حاصل ہو جانا چاہیے، تاکہ عیدگاہ میں کسی قسم کی ہم کو الجھن اور بے چینی ہونے نہ پائے۔ اب یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد ایک اور بات کا ہم اہتمام کریں، جو لوگ صاحب نصاب ہیں عیدگاہ میں جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر اس شخص پر لازم ہے یا ایسے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر لازم ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب جن کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت موجود ہو، یا اسی طریقے سے اتنی یعنی 7.5 تولے سونا ہو۔ آج کے زمانے میں 30,000 روپے اگر کسی کے پاس اگر ہے اس کو صاحب نصاب کہا جائے گا۔ تو عیدگاہ جانے سے پہلے اپنے طرف سے اپنے بیوی بچوں کی جانب سے ہم صدقہ فطر ادا کریں کہ موٹا حساب کے ایک آدمی کا صدقہ فطر 2 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، گیہوں بھی سب سے عمدہ سب سے اچھے جو بازار میں ہیں ہم وہ دینا چاہیے۔ گھٹیا گیہوں، ردی قسم کے گیہوں کہ جس کو ہم خود نہ کھائیں، ہمارے بیوی بچے کھانے سے یعنی آگے پیچھے ہوں اور اس طریقے سے ناپسند کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بھی مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، مثلا مسلمان کو دینا چاہیے، غریب کو دینا چاہیے، کسی بیوہ کو دے دیا جائے، کوئی ضرورت مند ہے، فقیر ہے، محتاج، اس کو دیا جائے، اور مکمل طور پر ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک آدمی کو پورا دینا چاہیے۔ گھر میں مثال کے طور پہ 5 افراد ہیں تو 5 افراد کا صدقہ فطر 10 کلو گیہوں ہو جائے گا یا 10 کلو گیہوں کی قیمت ہو جائے گی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ چلیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو بھی ادا کر دیے۔ اب اس کے بعد ہمارا دوسرا عمل یہ ہوگا کہ گھر میں جانے سے پہلے ہم نے کوئی میٹھی چیز، کھجور ہے یا عام طور پر ہمارے پاس شیر خرما تیار کیا جاتا ہے، شیر خرمے کو ہم نے پی لینا چاہیے۔ یا جو بھی چیز ہمارے پاس اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے اس کو ہم استعمال کریں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں جانے سے پہلے
رمضان کی عید کو جانے سے پہلے آپ یعنی کوئی میٹھی چیز جس کو چھوارے کہا جاتا ہے، کھجور وغیرہ آپ تناول فرمایا کرتے تھے، تو 3 ہو یا 5 ہو یا 1 آدھ ہو یا اپنے اپنے ہاضمے کے اعتبار سے ہو، کم زیادہ ہر شخص کا معاملہ الگ الگ ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، کھانا پینا کھانے کو طبیعت چاہ رہی کھایا جا سکتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ عید الفطر میں یا پہلی عید میں پہلے کھانا سنت، بعد والی عید میں بعد میں کھانا سنت۔ موٹی بات یاد رکھنے کے لیے، جب ہم کھانے سے بھی فارغ ہو چکے، طہارت ذبیحہ سے فارغ ہو چکے، اب عیدگاہ میں جائیے، اپنے بھائی کو لے کر جائیے، اپنے والد صاحب اگر چلنے کے موقف میں اگر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی صحت دی ہے تو ان کو لے کر جائیے، ان کے ساتھ جائیے، یا اپنے بچوں کے ساتھ بھی اگر جا رہے ہیں تو پوری احتیاط کے ساتھ جانا چاہیے، اگر حالات اگر ٹھیک اگر ہوں۔ لیکن ایسے وقت میں جب کہ خدا نخواستہ بیماری کا چلن اگر ہو، بیماری کا جو کورونا وبا چل رہی ہے، اگر ایس وقت میں اگر حکومت کی جانب سے اگر ممانعت اگر ہو، تو پھر اس صورت میں عیدگاہ میں ہم جانے سے، بھیڑ کرنے سے بھی اپنے آپ کو روکنا چاہیے، چونکہ یہ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، اس لیے مسئلہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھنا یہ سنت کہلاتا ہے۔ اس بات کو بھی اور ذہن نشین کر لیجئے کہ روزانہ نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد جو سنت ہے اس کا موقع بار بار آتا ہے، مہینے میں کئی مرتبہ آتا ہے۔ دیگر سنتیں، مسجد داخل ہونے کی سنت، مسجد نکلنے کی سنت، بہت ساری سنتیں ہیں، کئی مرتبہ موقع آتا ہے، لیکن 2 ہی سنتیں ایسی ہیں یا ایک سنت ایسی ہے جس کا سال میں صرف 2 مرتبہ موقع آتا ہے، وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز۔ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کو عیدگاہ میں جا کر ادا کرنا یہ خود مستقل سنت ہے۔ حدیث پاک سے بات بھی ثابت ہے، جب بارش کا موسم ہوتا تو آپ عیدگاہ کے بجائے مسجد میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو جب حالات خدا نخواستہ برابر نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں مسجد کے اندر ہی نماز عید ادا کرنا چاہیے، لیکن جہاں کہیں کوئی مجبوری نہیں ہے تو عیدگاہ میں جا کر ادا کرنا، اس لیے کہ سال میں 2 ہی مرتبہ اس کا موقع آتا ہے۔ فرض کیجئے کسی شخص کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ 75 سال عمر عطا فرمائے تو 75 میں سے 15 سال تو اس کے نابالغی میں چلے گئے، کم عمری میں چلے گئے، اب بچ گئے 60 سال جو شعور کا زمانہ ہے، تو اس 60 سال میں 120 مرتبہ موقع آئے گا، جبکہ باقی سنتوں کا موقع روزانہ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سنت کی اہمیت کو گھٹایا جا رہا ہے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس سے موازنہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا موقع سال میں 2 ہی مرتبہ آتا ہے، عیدگاہ میں جانا۔ اب جاتے آتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جاتے وقت اور آتے وقت وہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اس کو ہم پڑھیں، انفرادی طور پر پڑھیں، اکیلے اکیلے پڑھیں اور آہستہ آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ عید الفطر میں آہستہ، عید الاضحیٰ میں ہلکی سی بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، یہ موٹی بات ذہن میں رکھیے۔ اور وہاں پر جانے کے بعد اب جو موقع آئے گا ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ ادا کرنے کا موقع آئے گا۔ جیسا کہ شروع میں بات بتلائی گئی کہ ہماری عیدیں دیگر تہوار یا دیگر اقوام کے مانند ہرگز نہیں ہیں، زمین و آسمان کا اس کے اندر فرق پایا جاتا ہے۔ وہاں پر تو اور چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس روزانہ 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ایک اور نماز واجب الوتر، 6 نماز واجب کے بشمول۔ آج ایک اور نماز کا اضافہ ہے اور وہ ہے عید الفطر کی نماز، کہ جو یعنی اس طریقے 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ تو دیکھا جائے تو روزانہ 5 نماز، 1 واجب، لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن 5 نمازیں فرض اور 2 رکعت اور 2 نمازیں واجب ہو جاتی ہیں، تو یہ نماز واجب کہلاتی ہے۔ اب اس کو بھی بتا دیا جاتا ہے تاکہ ذہن نشین ہمارے رہے، جس وقت ہم وہاں پر نماز پڑھیں گے، عیدگاہ میں نماز پڑھیں گے ہم، یا کسی مجبوری کی بنا پر مسجد میں یا گھر میں نماز ادا کی جائے خدا نخواستہ، تو وہاں پر اس طریقے سے مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب کے علاوہ 3 آدمیوں کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ نماز پڑھنے کی نیت کیسے کی جائے گی؟ نیت یہ کرنا چاہیے
نماز پڑھتا ہوں میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے منہ کعبۃ اللہ شریف کی جانب، پیچھے ان امام صاحب کے 6 زیادہ تکبیرات کے۔ ان جملوں کے اندر کوئی جملہ آگے پیچھے اگر ہو جائے یا کوئی جملہ اگر چھوٹ جائے یا کوئی جملہ ادا نہ ہو، اس کے باوجود نماز ہو جاتی ہے، چونکہ نیت نام ہے در حقیقت دل سے ارادہ کرنے کا۔ جب ایک شخص نے عید الفطر کے روز نہایا، غسل کیا اور اس کے بعد جب وہ عیدگاہ جا رہا ہے تو حقیقی بات یہ ہے کہ ہر جانے والے کا جو مقصد ہوگا نماز پڑھنے کا ہے۔ کسی کا مقصد وہاں پر اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کا نہیں ہے، کسی کا مقصد وہاں پر جا کر کوئی سبزی ترکاری خریدنے کا نہیں ہے، کسی کا مقصد جا کر وہاں پر تجارت کا نہیں ہے۔ ہر شخص کے دل کی آواز یہ رہے گی کہ میں عید کے دن جا رہا ہوں تو نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن زبان سے کہہ دینا، استحضار ہو جانا، یہ زیادہ اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ تو وہاں جانے کے بعد پہلے نیت ہم یہ کریں گے کہ نماز پڑھتا ہوں میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے منہ کعبہ شریف کی جانب، پیچھے ان امام صاحب کے 6 زیادہ تکبیرات کے۔ اب یہ نیت ہم نے کر لیے۔ نیت کر لینے کے بعد معمول کے مطابق جس طریقے سے اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس طریقے سے تو اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ اب جب ہم نے ہاتھ باندھ لیے، روزانہ ہم سنت میں، فرض میں، واجب میں، سنت موقدہ، غیر موقدہ، نفل، ہر ایمان والا مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، ان کو بتلا نہیں پڑتا ہے، ہر ایک کی زبان پر یعنی اللہ اکبر کہنے بس سبحانک اللہم یہ ثنا آ جاتا ہے۔ تو روز کے مطابق سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یہ پڑھا جائے گا۔ تو یہ تو ہماری تکبیر تحریمہ ہو گئی۔ زائد تکبیرات ابھی شروع نہیں ہوئے۔ اب زیادہ جو تکبیرات ہیں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے اور دوسرے رکعت میں ضم سورت کے بعد رکوع سے پہلے۔ بہت آسان طریقہ ہے، لوگ بلا وجہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ نماز میں بازو والے کو، یہ سامنے والے کو دیکھ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ تو پہلی تکبیر کے بعد ہم نے معمول کے مطابق جو روزانہ پڑھتے ہیں یہ نے ثنا پڑھ لی۔ اب اس کے بعد جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو ہم اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو یہ نہیں کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، یہ ایک۔ اس کے بعد اللہ اکبر یہ 2۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے یہ تیسری مرتبہ ہاتھ کو باندھ لیں گے، یہ طریقہ۔ اب اس کے بعد امام صاحب کی ذمہ داری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے امام صاحب، سورہ فاتحہ ضم سورت معمول کے مطابق رکوع سجدہ ہو جائے گا، سجدے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہونے کے بعد پھر دوبارہ اس طریقے سے یعنی وہی طریقہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ضم سورت۔ اب یہ ہماری پہلی ایک رکعت ہو گئی، دوسری رکعت قریب الختم ہے۔ اب جب اللہ اکبر کہیں گے یہاں پر پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے، دوسرے کو دیکھتا، سیدھی جانب والے کو دیکھتا، بازو والے کو دیکھتا ہے، وہ یہ سامنے والا کیا کرتا اس کا انتظار کرتا۔ اس کا ہم کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں، کانوں قریب، کانوں کو ٹچ کرنا ضروری نہیں بلکہ کانوں کے قریب۔ اللہ اکبر یہ ایک زیادہ تکبیر ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر یہ دوسری تکبیر۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر یہ تیسری تکبیر۔ تو پہلی رکعت میں ثنا سے پہلے 3 تکبیریں ہو گئی، اب 3 تکبیر ہو گئی۔ اب ایک مرتبہ جب چوتھی مرتبہ تکبیر کہی جائے گی، اس میں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کر نہیں جانا ہے، جس طریقے سے روزانہ ہم امام صاحب کے ضم سورت کے بعد یا رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کی آواز سننے کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے جاتے ہیں، اسی طریقے بغیر ہاتھ اٹھائے کے البتہ اللہ اکبر کہہ کے ہم نے اس کے بعد رکوع میں چلے جانا۔ رکوع میں معمول کے مطابق تسبیح پڑھ لی جائے گی، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ 7 مرتبہ جتنا موقع ملتا، سبحانک اللہم یعنی اس طریقے تکبیر یعنی اس طریقے سے سبحان ربی العظیم یہ پڑھ لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد قومہ ہے، اس کے بعد پھر اس طریقے سے پہلا سجدہ، دوسرا سجدہ، اس کے بعد التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ، یہ نماز اس طریقے سے ہو جائے گی۔ نماز ہو جانے کے بعد سنت چیز یہ ہے کہ دعا کا اہتمام کیا جائے۔
نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا ہو جائے گی، اور دعا ہو جانے کے بعد اب امام صاحب منبر پر کھڑے ہو کر یا خطیب صاحب منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے۔ اس خطبے کو غور سے ہم نے سننا چاہیے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر پیچھے مجمع کو دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں پیچھے مجمع کے آخر کیا چیز ہے؟ بس اتنا دیکھتے ہیں کہ بھئی پیچھے مجمع کتنا ہے۔ ان سے اگر پوچھا جائے بتائیے کتنا مجمع ہے، عجیب سے انداز بولیں کیا ہے کہ میرے کو نہیں معلوم۔ دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، ان کا دیکھا دیکھی انہوں بھی وہی کریں گے۔ ان سے پوچھے بھئی کیا دیکھ رہے آپ؟ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کتنے لوگ ہیں۔ اچھا بتائیے کتنے لوگ ہیں؟ 10,000 ہے، 50، کیا ہے کہ میرے کو نہیں معلوم۔ ہر دیکھنے والا یہ کہے گا کیا ہے کہ میرے کو نہیں معلوم۔ ایک آدھ یہ کہے گا، زیادہ مبالغہ کے طور پہ کہے گا بھائی 2-2.5 لاکھ کا مجمع ہے، 50,000 کا مجمع ہے۔ تو کم ہو یا زیادہ ہم کو اس سے کیا سروکار؟ کیا قبر میں پوچھے جانے والا سوال ہے یا آخرت میں میدان حشر میں پوچھے جانے والا سوال ہے؟ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد دعا، اور دعا کے بعد جب خطبہ ہو اس کو بہت غور سے توجہ سننا چاہیے۔ جب خطبہ مکمل ہو جائے تو اب اس کے بعد یعنی کیا کیا جائے گا؟ ملاقات جب ہوتی ہے کسی سے تو اس موقع پر سلام کرنے کا حکم دیا گیا، مصافحہ اور معانقہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس روز مصافحہ اور معانقہ یعنی باقاعدہ سنت قرار دیا گیا ہو ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر آگے بڑھ کے اگر ہم سے مصافحہ کر رہا، معانقہ کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ ہم بڑی بے رخی کے ساتھ اس کے ہاتھ کو ہم جھٹک دیں، یا اس طریقے وہاں پر ہم کہنا شروع کریں بھائی یہ بدعت ہے، فلاں ہے، گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کے لیے پہلے سے ذہن سازی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی آگے بڑھ رہا اگر ہے تو اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے، مل لیجئے، بعد میں اس کو بتائیے کہ بھائی آج باقاعدہ ملنا یا اسی طریقے سے مصافحہ معانقہ باقاعدہ سنت نہیں ہے۔ ہاں اتفاق سے وہاں پر کسی ملاقات ہو جائے، ملاقات کر لیے تو ملاقات کے بعد ویسے بھی مصافحہ معانقہ یہ مسنون کہلاتا ہے۔ تو بہرکیف یعنی اس طریقے سے ہماری یہ عید ہے جس کو آپ نے فرمایا بڑی مسرت سے فرمایا کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ بے شک ہر قوم کی ایک عید ہوا کرتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ یعنی آپ نے ہماری یہ عید ہے کہہ کر سارے قیامت تک کے آنے والے ایمان والے بتا دیا کہ دیکھو اپنے آپ کو دوسروں پر قیاس مت کرو۔ لوگ بہت جلدی دوسروں پر قیاس کرتے ہیں کہ اگر وہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، انہوں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے۔ یہ تو بات ایسی ہوئی کہ کوئی شخص چلتے چلتے راستے پر دیکھے کہ موز کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اٹھا کے کھا لے۔ اس سے کہا جائے ارے بھائی آپ کے شاہ نشان نہیں، آپ تو انسان ہیں۔ اب وہ مثال دینے لگے اور کہنے لگے جب بھینس کھا سکتی ہے تو کیا ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو اپنے آپ کو بھینس سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کنتم خیر امتن کا تاج آپ کے سر پر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی نعمتوں سے نوازنے کے لیے جنت میں رکھا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پر خیال اس کا گزرا۔ تو اپنے آپ کو بھینسوں سے، دیگر جانوروں سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال میں آپ سبھی حضرات کو جو یہاں موجود ہیں ان تمام کو اور سارے عالم اسلام کو میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عیدیں ہم کو بار بار نصیب فرمائے اور اس طریقے سے صحت مند تندرست رکھے۔ اور بہرحال جب ہم عید مناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کو حق دیا جاتا ہے کہ عید منائے۔ انہی کلیوں کو حق ہے لذت لطف بہاراں کا۔ کسی شخص نے بڑی اچھی بات کہی ہے ایک بات بتلا کر کہ اب جب عیدگاہ سے ہم واپس ہوں گے تو واپس ہوتے وقت ہم نے وہی تکبیر کو پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اپنے والدین سے گھر جا کر ملاقات کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، جو اپنے گھر پر آئے ان کی ضیافت شرکت میں سے کیجئے، مسرت سے ملاقات کیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ رہیے۔ تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ انہی کلیوں کو حق ہے لذت لطف بہاراں کا، انہی کلیوں کو حق ہے لذت لطف بہاراں کا، جو کلیاں ابتدائے عمر سے کانٹوں میں پلتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر ایسے مہینے بار بار لائے، عیدیں بار بار لائے، خوشی کے مواقع لائے، دنیا سے اس بیماری کا خاتمہ فرمائے، ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں امن امان قائم فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔